بہت پرانے زمانے کی بات ہے۔ بنی اسرائیل کے ایک ملک میں ایک نوجوان بادشاہ حکومت کیا کرتا تھا۔ ایک دن بادشاہ نے دربار میں اجلاس طلب کیا۔ تمام وزراء، امراء، مشیران سلطنت اور انتظامیہ کے ذمہ داران دربار میں حاضر ہو گئے۔ جب سب جمع ہو گئے تو بادشاہ نے ان سے کہا، اے میرے وزیروں، مشیروں، میں بادشاہی میں بڑی لذت پاتا ہوں۔ مجھے اس بادشاہت میں بڑا لطف ملتا ہے۔ کیا تم لوگوں کو بھی میرے ساتھ بادشاہت میں لطف آتا ہے؟ تمام وزیروں اور مشیروں نے ہاتھ باندھ کر ادب سے کہا، بادشاہ سلامت، ہمیں آپ کے سبب جو اختیارات ملے ہیں، یقیناً ہم بھی لطف اندوز ہوتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا، تو اے میرے وزیروں اور مشیروں، پھر مجھے کوئی ایسا مشورہ دو کہ یہ بادشاہی مجھ سے کبھی نہ چھنے اور میں ہمیشہ کے لیے بادشاہ رہوں۔ ان سب لوگوں نے بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت، ایک تجویز ہے۔ بادشاہ نے پوچھا، وہ کیا؟ انہوں نے کہا، وہ یہ کہ آپ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں سرگرم رہیں اور اس کی نافرمانی سے کنارہ کش ہو جائیں۔ بادشاہ سلامت نے اس تجویز کو قبول کیا اور شہر کے تمام علماء کو بلایا اور ان سے کہا کہ تم لوگ میرے نگران رہو اور یہ دیکھتے رہو کہ میں کوئی کام برا تو نہیں کر رہا۔ جو کام نیک ہوں اس کا مجھے حکم دو اور جو کام برے ہوں ان سے مجھے روکو۔ اب ان علماء نے ایسا ہی کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی نیکی کے سبب اس کی بادشاہت میں برکت عطا کی اور یہ کئی سال تک بادشاہت کرتا رہا، یہاں تک کہ اس کی بادشاہت کے زمانے کو 400 سال گزر گئے۔ ایک دن یہ اپنے دربار میں اکیلا بیٹھا ہوا تھا کہ شیطان انسانی بیس میں اس کے پاس آیا اور بادشاہ سے کہنے لگا، آپ کون ہیں؟ بادشاہ نے کہا، میں بنی نوع انسان میں سے ایک انسان ہوں۔ شیطان جو انسان کے روپ میں آیا تھا کہنے لگا، نہیں، اگر آپ بنی نوع انسان میں سے ایک انسان ہوتے تو دیگر انسانوں کی طرح آپ بھی مر چکے ہوتے۔ آپ کو موت نہیں آئی، لہٰذا آپ انسان نہیں معبود ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی رعایا سے اپنی پوجا کروائیں۔ شیطان نے بڑی مکاری کے ساتھ بادشاہ کو ایسا ورگلایا کہ بادشاہ اس کے کہنے میں آ گیا۔ ایک دن بادشاہ منبر پر کھڑا ہوا اور اپنی رعایا سے خطاب کرتے ہوئے کہنے لگا، اے لوگو، اب تک جو بات میں نے تم سے چھپائے رکھی تھی اس کے اظہار کا وقت آ گیا ہے۔ میں اب تک تمہارا بادشاہ بنا رہا، لیکن در حقیقت میں تمہارا بادشاہ نہیں بلکہ تمہارا رب ہوں۔ اگر میں معبود نہ ہوتا تو دیگر انسانوں کی طرح اب تک میں بھی مر چکا ہوتا۔ لہٰذا اس سے ثابت ہوا کہ میں انسان نہیں ہوں بلکہ خدا ہوں۔ لہٰذا آج سے میری تمام رعایا میری پوجا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے نبی کو وحی بھیجی کہ اس بادشاہ کو تنبیہ کرو، میں نے اس شخص کو بادشاہی اس لیے دے رکھی تھی کہ اس نے میری عبادت سے منہ نہیں پھیرا تھا اور میری اطاعت سے منہ نہیں موڑا تھا۔ اب جب اس نے میری عبادت اور میری اطاعت سے منہ پھیر لیا ہے تو میں بھی اس سے بادشاہی چھین کر اس پر بخت نصر بادشاہ کو مسلط کرتا ہوں۔ پھر ایسا ہی ہوا اور اللہ تعالیٰ نے بخت نصر بادشاہ کو اس پر مسلط کر دیا، جس نے اس کی گردن مار دی اور اس کے خزانے کو بھی لوٹ کر لے گیا۔ اس سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ اگر ہم اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری عمر میں، ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائے گا اور ہمیں قوت و طاقت بھی عطا کرے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم کو کبھی زوال نہ آئے
تو ہمیں چاہیے کہ ہم زندگی اللہ کی اطاعت اور